بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، لیموں یا سنترے کے چھلکوں کو پانی میں بھگو دیں۔ اس پانی سے چہرے کو دھوئیں۔ کچھ دنوں کے استعمال سے آپ کے چہرے کی چھائیاں غائب ہو جائیں گی۔ لال کشمش بھگو کر کھانے سے آنکھوں کے نیچے پڑے حلقے غائب ہو جاتے ہیں۔ جن خواتین کے چہرے کی جلد چکنی ہو اور اس کے مسامات کھلے ہوئے ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ چہرے پر کھیرے لگائیں۔ بارش کے پانی میں شفا ہے، اس لیے جب بھی کبھی بارش ہو تو بارش کا پانی جمع کر کے محفوظ کر لیں۔ نزلہ، زکام اور نظر کی کمزوری کے لیے سونف کی چائے نہایت عمدہ ہے۔ چہرے کے مسام بند کرنے کے لیے پھٹکری کو گیلا کر کے چہرے پر لگائیں، چہرے کے مسام بند ہو جائیں گے۔ چنبیلی کا تیل اور لیموں کا رس ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جلد صاف اور چہرہ چمکدار ہو جائے گا۔ پکوڑے تلتے وقت گرم تیل میں ایک چٹکی نمک ڈال دیں، اس طرح پکوڑے تیل جذب نہیں کریں گے۔ اسی طرح اگر بیسن گھولتے وقت اس میں ایک چھوٹا چمچ تیل ڈال دیا جائے تو بھی پکوڑے تلتے وقت تیل جذب نہیں کرتے۔ گلا خراب ہونے کی صورت میں اجوائن کا قہوہ بنا کر اس میں ایک چمچ شہد اور ایک چٹکی نمک ڈال کر پی لیں۔ اگر آپ گلاب جیسی سرخی چاہتی ہیں تو اخروٹ کے سفوف میں سرکہ ملا کر چہرے پر لیپ کریں۔ محترم ناظرین، جو بچے پڑھائی کر رہے ہیں اگر وہ صبح شام ایک چمچ شہد کا چاٹ لیا کریں تو اس سے وہ زیادہ پڑھ بھی سکتے ہیں اور پڑھا ہوا یاد بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی کام کرنے کو جی نہ چاہے، بار بار تھکاوٹ کا احساس ہو اور ٹانگوں میں درد ہو تو ایسے میں وہ غذائیں کھائیں جس میں وٹامن سی اور آئرن کی وافر مقدار موجود ہو۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہر وقت نزلہ زکام رہتا ہو تو 4-5 خوبانیاں کھا کر اوپر سے نیم گرم چائے پی لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سرسوں کا ساگ کھانے سے خون کی کمی نہیں ہوتی اور کینسر کا خدشہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ بیری کے پتے تھوڑے سے پانی میں پیس کر سر پر لیپ کریں، 1-2 گھنٹے بعد سادہ پانی سے سر دھو لیں، اس عمل سے بال گھنے اور بال لمبے ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، ایک چٹکی کالی مرچ کا سفوف اگر دہی کی لسی میں ملا کر پیا جائے تو بدہضمی اور معدے کا بوجھل پن ختم ہو جائے گا۔ جسم کے کسی بھی حصے کے ٹیشو اگر متاثر ہو گئے ہوں تو ناریل کے تیل کی اس جگہ مالش کرنے سے ٹیشوز کو ریپیئر ہونے میں مدد ملتی ہے۔ بچوں کو سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے رات کو سونے سے کچھ دیر پہلے تھوڑا سا شہد چٹا دیا کریں۔ بچوں کی بہتر نشو و نما کے لیے ہفتے میں 2-3 دیسی انڈے ضرور کھلائیں۔ محترم ناظرین، دنیا میں اگر کوئی سچا رشتہ ہے، خالص اور بے غرض ہے تو وہ ماں کا رشتہ ہے۔ اگر ڈینگی کی وجہ سے جسم میں پلیٹوں کی تعداد کم ہو گئی ہو تو پپیتے کے پتوں کا جوس معجزانہ طور پر کام کرتا ہے۔ اگر معدے میں بھاری پن محسوس ہو تو اجوائن کا پاؤڈر آدھا چمچ پانی میں بھگو کر رکھ دیں، 4 گھنٹے بعد پانی پی لیں۔ کیا ہی بد نصیب ہے وہ انسان جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے لیے رحم کرنے کی عادت پیدا نہیں کی۔ ناخنوں کو آپس میں رگڑنا بالوں کی نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ناخنوں کو آپس میں رگڑنے سے غصہ دور ہوتا ہے، دماغ کو سکون ملتا ہے، خون کی گردش تیز ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، تازہ سبز دھنیے کے پتوں کا رس اور لیموں کا رس ملا کر چہرے پر لگائیں، چہرے پر موجود دانے اور بلیک ہیڈز ختم ہو جائیں گے۔ بالوں کو الٹا کر کے زمین کی سمت میں کر کے نیم گرم تیل بالوں کی جڑوں میں لگا کر 2-3 منٹ تک مساج کریں، اس سے بالوں کی جڑوں میں خون کا بہاؤ تیزی سے بہتر ہوگا اور بال جلدی لمبے ہو جائیں گے اور گرنا بھی رک جائیں گے۔ محترم ناظرین، ملٹھی کا استعمال عمر میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ انڈا اور کیلا ایک ساتھ کھانے سے معدے میں خطرناک زہر بن جاتا ہے جو جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ ابن آدم کو زمین بوسیدہ کر ڈالے گی سوائے پونچھ کے، اسی سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اور اسی سے انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ محترم ناظرین، اگر کسی جگہ آپ کی قدر نہیں کی جا رہی تو آپ وہاں سے دور رہیں۔ گرم لیموں پانی پینے سے آپ کے pH کی سطح متوازن رہتی ہے۔
بعض اوقات کھارے پانی سے سر دھونے سے بال روکھے اور بے جان ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو بال سوکھنے کے بعد بالوں کی جڑوں میں اور بالوں پر کوکونٹ آئل لگا لیں، بال چمکدار اور سلکی ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، سونف اور الائچی کا پانی رنگت نکھارنے اور صاف کرنے کے لیے بہترین ہے۔ لہسن کا تیل کمر پر لگانے سے کمر کے مہرے مضبوط ہوتے ہیں۔ باقاعدگی سے چہرے پر کھیرے کا مساج کرنے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ دودھ کو گاڑھا کرنا ہے تو اس میں چند دانے کشمش کے ڈال دیں، دودھ گاڑھا ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، زیادہ غصہ قوت مدافعت کو ختم کر دیتا ہے اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر 2 گلاس آپس میں پھنس جائیں تو انہیں نیم گرم پانی میں کھڑا کر کے رکھ دیں، گلاس نکل جائیں گے۔ لہسن کو آسانی سے چھیلنے کے لیے چاپنگ بورڈ پر رکھ کر چھری سے مسل دیں، لہسن کے چھلکے آسانی سے اتر جائیں گے۔ محترم ناظرین، اگر کسی جگہ پودینہ لگا دیں تو وہاں مکھیاں نہیں آئیں گی۔ چہرے پر موجود بال صاف کرنے کے لیے دہی سے پانی نکال کر چہرے پر ملیں، خشک ہونے پر رگڑ دیں، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ آدھا چمچ کوکونٹ آئل لے کر منہ میں رکھیں، اس طرح منہ میں موجود بیکٹیریا ختم ہو جائیں گے، جس سے منہ کی بو بھی ختم ہو جائے گی اور دانت بھی صاف ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، چنگم چبانے سے منہ میں موجود بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں۔ چنگم منہ میں تھوک کی مقدار کو بڑھاتی ہے، جس کی وجہ سے معدہ درست طریقے سے کام کرتا ہے۔ آئلی سکن سے چھٹکارا پانے کے لیے پانی میں نمک ملا کر چہرے پر وقتاً فوقتاً سپرے کرتے رہیں۔ مٹی کے گھڑے کا ٹھنڈا پانی پینے سے چہرے پر نکھار اور تازگی محسوس ہوتی ہے۔ پیٹ کی اضافی چربی کم کرنے کے لیے کریلے کے رس میں لیموں ملا کر پئیں۔ کان میں درد ہو رہا ہو تو پیاز کا رس نیم گرم کر کے چند قطرے کان میں ڈالنے سے آرام محسوس ہوگا۔ چقندر میں وٹامن سی موجود ہوتا ہے، جو چہرے سے نشان ختم کر کے سکن کو نکھارتا ہے۔ 1 چمچ دیسی گھی میں 1 چٹکی کالی مرچ ملا کر گرم دودھ کے ساتھ پی لیں، آنتوں میں موجود پرانا پخانہ بھی نرم ہو کر خارج ہو جائے گا۔ عورت کی بریسٹ میں ورم، درد یا بوجھ محسوس ہو تو لہسن کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ پولی فیکس پیٹرولیم جیلی اور گلیسرین ملا کر ایڑیوں پر لگانے سے پھٹی ہوئی ایڑیاں صاف ہو جائیں گی۔ اگر آپ کی آنکھیں تھک جائیں اور سرخ ہو جائیں تو ٹھنڈے پانی میں کپڑا بھگو کر آنکھوں پر رکھیں، آنکھوں کو سکون محسوس ہوگا۔ محترم ناظرین، اگر آپ فٹ رہنا چاہتے ہیں تو ناشتہ بادشاہوں کی طرح کریں، دوپہر کا کھانا ایک عام آدمی کی طرح اور رات کا کھانا غریبوں کا سا ہو۔ کھیرے کو دیکھیں تو رب کا شکر ادا کریں، کیونکہ یہ آپ کی بہت سی بیماریوں کا حل ہے۔ طاقت، فٹنس اور شاندار جوانی کے لیے کھجور کی روٹی بہترین ٹونک ہے۔ اگر مرغی انڈا نہ دیتی ہو تو کریلے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کو کھلائیں۔ محترم ناظرین، جب مرغ کی اذان سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ مرغ فرشتے کو دیکھتا ہے۔ چیونٹی، ہدہد، شہد کی مکھی اور سرد کو مارنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ محترم ناظرین، ہاتھ سے کپڑے دھونے سے ڈپریشن دور ہوتا ہے۔ دکھ میں کبھی بھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ سرسوں کے تیل میں تھوڑا سا کافور ملا کر لگانے سے سر کی جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، روٹی کا احترام کرو کہ وہ آسمان و زمین میں سے برکات میں سے ہے۔ کسی کو ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ جاننا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے۔ سواری سے اترتے وقت سبحان اللہ کہنا سنت ہے۔ مٹی کے برتن میں کھانا افضل ہے۔ جو شخص اپنے گھر میں مٹی کے برتن رکھتا ہے، فرشتے اس کے گھر کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایسے حضرات جن کو نیند نہ آتی ہو، بستر پر لیٹ کر پہلے سورۃ رحمان کی تلاوت سنیں، اس کی برکت سے نیند آپ کو فوراً آ جائے گی۔ صبح کا سونا نحوست ہے جو رزق کو بھگا دیتا ہے اور آپ کی رنگت کو زرد کر دیتا ہے۔ صرف 1 چٹکی پھٹکڑی اور 1 چٹکی نمک شیمپو میں ملا کر سر دھونے سے سر کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ محترم ناظرین،
خربوزے کے چھلکے کو پانی میں ابال کر پانی پینے سے گردے کی پتھری خارج ہو جاتی ہے۔ شیطان رب کا نافرمان ہونے کے باوجود ہمت نہیں آتا تو آپ رحمان کے بندے ہو کر حوصلہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ محترم ناظرین، انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جائے، سکون خرید نہیں سکتا اور دکھ بیچ نہیں سکتا۔ دودھ پیا کرو، اس سے گوشت پیدا ہوتا ہے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ محترم ناظرین، معدے کو ٹھنڈا کرنے والی غذائیں روز کشمش کھانے کا معمول بنا لیں۔ تک ملنگا روز پانی میں ڈال کر پئیں۔ اسبگول کا چھلکا روز دودھ میں ڈال کر پئیں۔ روز کھانے سے پہلے 1 عدد کھیرا ضرور کھا لیں۔ کھانے میں لوکی کی سبزی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ بکری کا دودھ استعمال کریں۔ لسی کا استعمال زیادہ کریں۔ ساگودانہ کی کھیر پکا کر کھائیں۔ بھنے ہوئے چنے روز کھائیں۔ ستو کا شربت استعمال کریں۔ محترم ناظرین، زیتون کا تیل کھانے سے بریسٹ کینسر کے مرض سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ روغن زیتون کھایا کرو، اس کو لگاؤ، اس لیے کہ یہ ایک مبارک درخت سے حاصل کیا جاتا ہے۔ جو لوگ سفید رنگ کے پھلوں اور سبزیوں کا روزانہ استعمال کرتے ہیں، ان میں فالج کا خطرہ 52% کم ہو جاتا ہے۔ جب ہم سیب کو دانتوں سے کاٹتے ہیں تو تھوک پیدا ہونے کے نظام میں تحریک پیدا ہوتی ہے، جو قدرتی طور پر منہ کی صفائی کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ سبز ٹماٹر میں موجود غذائی اجزاء عمر بڑھنے کے ساتھ پٹھوں میں ہونے والے درد کو روکتے ہیں۔ بالوں کو وقت سے پہلے سفید ہونے سے بچانے کے لیے کڑی پتہ غذا کے طور پر باقاعدگی سے استعمال کرنا فائدہ مند ہے۔ تو جی ویورز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔